السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 3 رکوع میں نہیں کر سکی تھی، کچھ پرسنل وجوہات کی بنا پہ۔ تو جہاں تک میں نے کمپلیٹ کیا تھا اس کے بعد سے یہ رکوع نمبر 9 نہیں کر سکی تھی۔ رکوع نمبر 9 سے اب رکوع نمبر 12 آپ نے بھیج دیا ہے، تو میں انشاءاللہ رکوع نمبر 9 اور 10 11 اور 12 پیرالل آڈیوز میں بھیجتی ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو رکوع نمبر 9 میں پہلا سوال ہے، قوم عاد کی تاریخ کے بارے میں مختصراً بتائیے۔ قوم عاد کی تاریخ کے بارے میں سورۃ الاعراف ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کا جواب جو ہے آیت نمبر 65 سے 67 تک میں ہے۔ اس کی میں تشریح پڑھ لیتی ہوں۔ 51 حاشیہ ہے۔ قوم عاد یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی، جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زدام تھے۔ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔ ان کی شوکت و حشمت ضرب المثل تھی، پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل ہو کر رہ گیا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں، اور جس زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں اور جو آباد کا نہ ہونے کی وجہ سے افتادہ پڑی ہوئی ہو تو اسے عادی الارض کہا جاتا ہے۔ افتادہ پڑی ہوئی ہو، بیکار پڑی ہوئی یعنی۔ قدیم عربی شاعری میں ہمیں بڑی کثرت سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ عرب کے ماہرین انساب بھی اپنی ملک کی معدوم شدہ قوموں میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی زحل بن شیبان کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقے میں رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے وہ قصے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان کے علاقے کے لوگوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔ تو قرآن کی روح سے اس قوم کا اصل مسکن جو ہے وہ احقاف کا علاقہ تھا۔ احقاف کہاں واقع ہے؟ جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ الربع الخالی کے مغرب میں واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور عمان و حضرموت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پرانے کھنڈر موجود ہیں جنہیں عاد کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ حضرموت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ سن 1837 میں ایک انگریزی بحری افسر جیمز آر ویلسٹڈ کو حصین غراب میں ایک پرانا کتبہ ملا تھا، تو جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو شریعت ہود کے پیروکار تھے۔ مزید اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کو سورۃ الاحقاف حاشیہ نمبر 25 میں مل جائے گی۔ تفہیم القرآن کی حاشیہ نمبر 25 میں سورۃ الاحقاف میں مزید ریفر کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد دوسرا سوال آتا ہے، موجودہ زمانے میں انسانوں نے کون کون سے بناوٹی خدا گھڑ لیے ہیں؟ اس میں ذکر ہو رہا ہے حاشیہ نمبر 54 میں، یعنی تم کو یہ سورۃ الاعراف ہی چل رہی ہے، یعنی تم کسی کو بارش کا اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اتنے سارے خدا گڑھ لیے تھے کہ بارش کا خدا الگ ہے، ہوا کا الگ ہے، دولت کا اور بیماری کا رب الگ ہے۔ تو اس کی مثالیں موجودہ زمانے میں بھی ہمیں بہت ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ اکثر لوگ جو ہیں مشکل کشا کہتے ہیں، داتا گنج بخش کہتے ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشیں۔ کسی کے لیے داتا کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں تھا کہ داتا بن سکے۔
کسی کو غریب نواز کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا جس کی بنا پر وہ کسی غریب کو نواز سکے۔ کسی کو غوث فریاد رس کہتے ہیں، غوث کا مطلب ہے فریاد رس، اس کو غوث کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ پس در حقیقت ایسے سب نام محض نام ہی ہیں جن کے پیچھے کوئی مسمى نہیں ہے۔ جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کہ کسی کی حقیقت کے لیے۔ اللہم اعذنا منہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام شرکیہ کلمات سے، شرکیہ اعمال سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح قوم عاد کی جڑ کاٹ دی تھی؟ اس کا جو ہے حاشیہ نمبر 56 میں ارشاد ہو رہا ہے، 56 اس کا ترجمہ جو ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان والے نہ تھے۔ یہ حاشیہ نمبر 56 کی پھر یہ تفصیل آ رہی ہے، جڑ کاٹ دی یعنی ان کا استحصال کر دیا، ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا اور ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ یہ بات خود اہل عرب کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے، اور موجودہ عصری اکتشافات بھی اس پر شہادت دیتے ہیں کہ عاد اولیٰ بالکل تباہ ہو گئی، مطلب سب سے شروع کے جو عاد قوم تھی بالکل تباہ ہو چکی ہے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئی ہیں۔ چنانچہ مورخین عرب نے انہیں عرب کی امم بعیدہ کہتی ہیں معدوم اقوام کو، جن کا جو کہ ختم ہو چکی ہو، مٹ چکی ہو۔ پھر یہ بات بھی عرب کے تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود کے پیروکار تھے۔ انہی بقایائے عاد کا نام تاریخ میں عاد ثانیہ ہے، اور حصن غراب کا وہ کتبہ جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، پہلی سوال کی تفسیر میں ذکر کیا تھا، انہی کی یادگاروں میں سے ہے یہ غراب، حصن غراب کتبہ کا نام ہے، تو انہی کی یادگاروں میں سے ہے۔ تو اس کتبے میں جسے تقریباً 1800 برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جا چکا ہے۔ تو یہاں تک تو جڑ کاٹ دینے کا جو سوال تھا اس کا تو جواب اس میں آ چکا ہے، مزید تفصیل اس کی آگے اس کے کتبے کے حوالے سے ہے، اور اس میں ماہرین آثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے چند جملے یہ ہیں کہ ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگ و بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں، اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد پر سخت تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ عبارت بھی آج بھی قرآن کی اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عاد کی قدیم عظمت و شوکت و خوشحالی کے وارث آخرکار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، قصہ عاد میں غافل انسانوں کے لیے کیا سامان عبرت ہے؟ غافل انسانوں کے لیے کیا سامان عبرت ہے؟ غافل انسانوں کے لیے یہ سامان عبرت ہے کہ نافرمان قوم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو ان کی جڑ تک کاٹ دی جاتی ہے۔ تو یہ قوم عاد، قوم سمود اور اس طرح کی جتنی بھی قومیں تھیں، تو انہوں نے اپنے پیغمبر کا، اپنے رسول کا پہ ایمان نہیں لائے، ان کا کہنا نہیں مانا، تو ان کے ساتھ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجے اور ان کی نسل تک ختم کر دی، دنیا سے ان کا خاتمہ کر دیا بالکل۔ صرف وہی لوگ باقی رہے جو کہ حضرت ہود پر ایمان لائے تھے۔ تو غافل انسانوں کے لیے یہی سبق ہے کہ جو بھی میسج ہم اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے اس پر ایمان لائیں، اس کو من و عن تسلیم کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن پاک کتاب زندگی ہے، یہ صرف ثواب پہنچانے کے لیے اور اس طرح سے پڑھنے کے لیے اور ایک
قرآن مکمل کر لیا، دوسرا قرآن مکمل کر لیا، اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب زندگی ہے اور انسان سے مخاطب ہے، مسلمان سے مخاطب ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہے، اس کا موضوع ہی انسان ہے۔ تو ہمیں اسی کو پکڑنا چاہیے اور اسی سے سبق لینا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غفلت میں ڈوبے انسانوں کو، ہم سب کو جگائے، بیدار کرے اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں اور ان تعلیمات کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا اولین فرض بنائیں، اپنا اولین اس کو ذمہ داری سمجھیں۔ اب ہر فرد کی جو ہے وہ الگ الگ ذمہ داری ہے، ہر فرد اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، اور تمام روحوں سے تو عہد لیا گیا تھا، پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے مطابق انہوں نے اپنی خدا گڑھ لی، اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ اپنی دین کے حساب سے زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے مطابق جو اپنی زندگیوں کو، قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ سیرت النبی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔